15 شعبان شب برات یہ کوئی عام رات نہیں، یہ وہ رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور بند تقدیروں پر اللہ کی رحمت کے فیصلے اترتے ہیں۔ اس رات کی کسی بھی لمحے ٹوٹے دل اور بھیگے آنکھوں کے ساتھ سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، پھر دیکھنا کیسے رزق بند دروازے توڑ کر تمہارے طرف آتا ہے، کیسے اس رات تمہاری وہ حاجت جس کا جواب کہیں مل رہا تھا غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، نہ کسی کی مجبور کر رہا ہوں، بس اتنا کہہ رہا ہوں، اگر دل میں ذرا سا بھی یقین ہے، اس بابرکت رات میں ایک بار آزما کر لو، کیونکہ شب برات میں اللہ خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 شعبان شب برات یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ وہ عظیم رات ہے جس میں رب کریم آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنے بندوں کو خود آواز دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیروں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے بند دروازے کھولے جاتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ اسلامی سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب مہینہ فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں شب برات جیسی عظیم نعمت عطا کی گئی، مغفرت کی رات، رحمت کی رات، جہنم سے نجات کی رات۔ آج کی رات وہ خوش نصیب ہے جو جاگ گیا، جو رو پڑا، جو رب کے سامنے جھک گیا، کیونکہ آج اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کو پکار لے، اس کی برسوں کی محرومیاں لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے تو رزق مل جاتا ہے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو امید بن جاتی ہے، اگر کوئی بے گھر ہے تو اپنے گھر کے اسباب بن جاتے ہیں، اگر کسی ماں باپ کے جوان بیٹوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، اس رات وہ رکاوٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر کسی گھر میں بے روزگاری ہے، کاروبار بند ہے، دکان پر گاہک نہیں آتے، کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، شب برات کی رات ان سب مسائل کا علاج ہے۔ وہ رات جس میں اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کیسے معافی مانگ رہے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کیسے آنسو بہہ رہے ہیں۔ جو بندہ اس رات کو پہچان لیتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ افسوس ان لوگوں پر جو اس عظیم رات کو بھی لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، جو سونے میں، موبائل میں یا دنیا کی باتوں میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ معلوم نہیں اگلے سال یہ شب برات نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجتیں پوری نہیں ہوتی، میری زندگی میں سکون نہیں آتا، شب برات کی رات چند لمحے نکال کر رب کے سامنے جھک جاؤ، سچے دل سے اس کو پکارو، کیونکہ وہ رات ہے جس میں اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس رات اگر رب راضی ہو گیا تو آنے والا پورا سال آسانیوں، برکتوں، خوشیوں میں بدل جاتا ہے۔ اس لیے اس عظیم رات کی قدر کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ، اپنے رب سے مانگ لو، کیونکہ شب برات نصیب بدلنے کی رات ہے، فیصلے بدلنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا میں سے ہو، پاکستان میں سے ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جاپان میں ہو، مسقط، دنیا کے کسی اور حصے میں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 14 شعبان کا دن شب برات آ جائے تو اس دن کو، اس رات کو معمولی نہ سمجھنا۔ اس دن، اس رات یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے فجر کے بعد، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہو تو دفتر میں، سفر میں ہو تو چلتے پھرتے، بس شرط یہ ہے شب برات کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ یہ دن نایاب ہے، رات انمول ہے، وقت نہایت قیمتی ہے۔ آئیے اب آج کی اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں اور آپ نے ابھی تک اس سبسکرائب نہیں کیا تو دل سے گزارش ہے ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی مجرب وظائف، طاقتور اعمال روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل یہ ہے، 14 شعبان کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس ہے، جب جہاں جیسے بھی وقت ملے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مسلح پر بیٹھ کر چلتے پھرتے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن سب سے افضل بہتر درود ابراہیمی ہے، کیونکہ اس کی فضیلت برکت سب سے زیادہ ہے۔ روایت میں آتا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے بہتر یہی ہے نماز والا درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں تو پھر اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ کسی کو رزق کی تنگی نے توڑ رکھا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب رشتوں کی وجہ سے راتوں کو روتا ہے، کوئی غربت لاچاری سے تھک چکا ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک ٹپ ہو گیا ہے، کسی کے کام میں بنتے بنتے رک جاتے ہیں۔ آپ کو جو بھی مقصد ہو، جو بھی حاجت ہو، اس وقت یہ مت سوچے یہ کام کیسے ہوگا، یہ مت سوچے راستہ کہاں سے بنے گا، ہر کام رب کریم کرے گا۔ بس آپ نے اللہ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تمام پریشانیوں، تمام تنگ دستیوں، تمام رکاوٹوں کا آخری حل ثابت ہونے والا ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھے گا تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جس کام کے ابتدا تعوذ تسمیہ کی جائے اس میں اللہ کی برکت ڈال دیتا ہے، اس میں خیر ڈال دیتا ہے، اس میں حفاظت سلامتی لکھ دی جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت بھی کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لی، اب سب سے پہلے جس وظیفے سے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور وہ نام یا عزیز ہے، یعنی اے عزت دینے والے، اے غلبہ عطا فرمانے والے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بہت سے لوگ ایسے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، مگر عزت نہیں۔ لوگ انہیں احترام کی نظر سے نہیں دیکھتے، ان کی بات کا وزن نہیں ہوتا۔ اس لیے آج یا عزیزو پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ آپ کو ایسی عزت عطا فرما دے گا، لوگ خود بخود آپ کا احترام کرنے لگیں گے۔ اب توجہ سے سن لیں، یا عزیزو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھتے وقت دل میں جو بھی حاجت ہے اسے سامنے رکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کی عزت کرے، کوئی کسی کے دل میں آپ کی قدر پیدا ہو، کسی کے دل میں آپ کی محبت اتر جائے، کوئی آپ کے قریب آ جائے، یا کوئی شخص آپ کے حق میں نرم ہو جائے، آج صرف 11 بار یا عزیز پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگے، کیونکہ جب بندہ اس نام کے ذریعے اللہ کو پکارتا ہے اللہ دلوں کو موڑ دیتا ہے، اور جس کے لیے پڑھا جائے اس کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر صرف 11 بار یا عزیز پڑھنے کے فوراً بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک عظیم صورت ہے۔ یہ اللہ پاک کی لاڈلی نہایت پیاری صورت ہے، جسے اہل علم دولت رزق کا خزانہ بھی کہتے ہیں، اور وہ قرآنی صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر رزق، برکت، دولت کا وہ سر چشمہ ہے جس سے محروم دل بھی بھر جاتے ہیں، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو گئے ہو، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہو، بندشیں ہو، تنگ دستیاں ہو، مسلسل پریشانی ہو، رکاوٹیں ہو جو ختم ہونے کا نام نہ لے رہے ہو، وہ آج اس صورت کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر ضرور دیکھیں۔ رب کریم سے اگر 70 کروڑ بھی مانگو گے اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ بس 1 بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اللہ نے چاہا تو اتنی وسعت، اتنا رزق عطا ہوگا، 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ اب سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ اب سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے یہ اعمال اور خاص ہیں، جس طرح بتائے جائے بالکل ویسے ہی پڑھنے ہیں، اس میں اپنے طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کرنی۔ دوسرا یہ کہ چھوٹے وظائف کا فائدہ یہ ہوتا ہے بندہ کم پڑھے مگر توجہ یقین دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اکثر لمبے وظائف میں انسان کا دھیان بڑھ جاتا ہے، اس کی توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا پڑھو مگر رب سے اتنا مانگو وہ تمہیں خزانوں کا مالک بنا دے گا، گھر کے حالات بدل دے، بے سکونی بے برکتی کا مکمل خاتمہ کر دے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو کس طرح کتنی بار پڑھنا ہے یہ میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ وہ نام یا غنی یا مغنی، یعنی اے غنی کر دینے والے، اے مال دولت برکت عطا کرنے والے۔ اسلام کو پڑھنے کا مقصد صرف مال دولت حاصل کرنے کا نہیں، بلکہ اللہ پاک آپ کے بچوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کو اولاد صالح برکت والے اولاد دے، آپ کو علم دے، قرآن سکھائے، آپ کو مجدد بنائے۔ اللہ آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز کرے، آپ کے چہروں پر نور عطا کرے، لوگ آپ کو دیکھ کر احترام کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو عزت وقار دے، اچھی سوچ عطا کرے۔ یہ سب بھی غنی کر دینا ہے، اس لیے اس وظیفے کو پڑھنا نہایت اہم ہے۔ اب توجہ سے سن لیں، یا غنی یا مغنی کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھیں، کیونکہ جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، زندگی میں اطمینان آتا ہے، بندہ اپنے تمام پریشانیوں غموں مشکلات سے آزاد ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے ہر کام آسان ہونے لگتا ہے۔ اب مکمل عمل کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ پہلے نمبر پر 11 بار یا عزیزو پڑھیں، دوسرے نمبر پر 33 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 11 بار یا غنی یا مغنی پڑھیں۔ یہ تمام اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب کے مطابق مکمل کریں۔ آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھیں جو آپ نے عمل کے آغاز میں پڑھا تھا، اس کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے شب برات کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ اس کے اثرات آپ کے روزی میں بے پناہ برکت، اضافہ، غربت کے مکمل خاتمے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض سے نجات ملے گی، اگر جنات کے اثرات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے حملوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائیں گے، اگر گھر میں تنگ دستیاں پریشانیاں ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آخر میں اپنے تمام حاجتوں پریشانیوں دکھ تکالیف کے لیے اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا ضرور مانگے، کیونکہ اللہ پاک اپنے رحمت سے یقیناً آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات پریشانیاں رزق کی تنگی کو دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔